بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تو غیر منصرف کے اسباب کا بیان یہاں تک کیا ہو گیا؟ مکمل، اور شروع ہو گیا نہیں مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان اسباب میں آپ نے جگہ جگہ یہ بات پڑھی تھی، علمیت شرط ہے تو یہ شرط ہے تو فلاں، اس طرح کی باتیں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اب یہاں سے کچھ وہ چیزیں بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ علمیت کہاں شرط کے اعتبار سے اپنا کام کر رہی ہے اور کہاں شرط نہ بن کر کے کام کر رہی، ٹھیک ہے۔ علمیت بات سمجھ میں رہی؟ اگر اس میں نکرہ کر دیا جائے تو پھر کیا صورت بنے گی منصرف اور غیر منصرف ہونے کے لحاظ سے؟ یہاں جو بات آ رہی بیٹے نکرہ والی، کیا لکھا ہے؟ وما فیہ عالمیت مؤثرۃ اذا نکر صرفا او صرفا، یہ بھی صحیح ہے۔ ما موصولہ ہے، یعنی ہر وہ سبب جس میں کیا ہے؟ علمیت مؤثر ہے، اثر انداز ہے، جب اسے نکرہ بنا دیا جائے تو کیا ہے؟ صرفا یا صرفا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ منصرف ہو جاتا ہے۔ نکرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ توجہ سے سنیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ حقیقی معنی میں کیا ہو؟ نکرہ ہو، یہ تو ہے نکرہ یعنی تنکیر۔ یہاں تنکیر سے مراد حقیقی تنکیر یعنی نکرہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس کو تعبیر میں کہتے ہیں التنکیر الابہامی کہتے ہیں، نہیں یعنی ایسا نکرہ جس میں کچھ ابہام ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ وہ نکرہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سے کیا ہے؟ کوئی بندہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ جیسے زید ہے، زید کو ہم نے کیا مان دیا؟ معرفہ ہے کہ اس کا نام ہے، ہم نے اس کو نکرہ کے حکم میں کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زید نام کے اس شہر میں، اس قریہ میں چند لوگ موجود ہیں، اور زید کیا ہے؟ واحد منہم، زید ان میں سے ایک ہے۔ فی نفسی وہ زید تو کیا حقیقی معنی میں وہ معرفہ ہے، وہ نکرہ نہیں ہے، لیکن کیوں ہے کہ چند لوگ اس نام کے ساتھ موسوم ہیں، جس بنیاد پر کیا ہے؟ اس کے اندر نکارت والی صورت پیدا ہو جا رہی ہے۔ نکرہ ہے، ابہامی والی کنڈیشن ہے، جس میں کیا ہے؟ اشارے وغیرہ کے ذریعے سے اس کی تعین کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے تھے، ایک چیز ہوتی ہے جو ایک چیز کے درجے میں چلے جاتی ہے، پیچھے بیان ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ غیر منصرف وہ منصرف بن جاتا ہے یا منصرف کے حکم میں چلا جاتا ہے؟ اختلاف قول کا ذکر ہوا تھا جی، تو وہاں بتایا تھا کہ راجح قول کیا ہے؟ غیر منصرف منصرف کے حکم میں آ جاتا ہے، منصرف بنتا نہیں ہے۔ اس کی ایک نظیر آگے چل کے آنے والی ہے۔ اچھا، اب جب جو اسماء کے اندر علمیت شرط ہے، اب اس کو آپ نے نکرہ بنا دیا، تو اب بچا کیا بیچارہ؟ عمل ہونے کے لیے، غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کیا تھا ان کے لیے؟ علمیت بہت ضروری۔ جب علمیت ظاہر تو کیا ہے؟ علمیت کی بنیاد پر اور جو دو چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، جیسے کہ وصف کرم کے بارے میں کیا آپ نے پڑھا؟ علمیت کیا اس کے اندر ہے نا؟ شرط العالمیہ ہے، کہاں ہے؟ نہیں، وصف کے بارے میں نہیں بیٹے، اجماع وغیرہ کے بارے میں۔ شرط وہ یکون فی الاصل کیا ہے؟ اصل وضع میں وہ وصف ہو۔ اجماع میں ہے، تانیث کے اندر ہے، تانیث میں دونوں لے سکتے ہیں آپ، تانیث سے معنوی اور تانیث سے لفظی، دونوں کے دونوں۔ اور کیا ہے؟ معرفہ ہے، معرفہ بھی، اور ترکیب ہے، کل چار آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کون کون ہے؟ اجماع، ترکیب، تانیث سے معنوی ہے، اور کچھ ہے الف نون زائدتان۔ اور اگر تانیث کے دو شمار کر لیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ 5 ہو جائیں گے، جو آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ ہدایت النو کے اندر پڑھا تھا آپ نے، ٹھیک ہے۔ وہ ملا کر کے 4 ہو جائیں گے۔ تانیث کو 2 الگ الگ مت کیجیے، ایک ساتھ میں اس کو ضم کر لیجیے۔ تانیث کو تانیث بتا، تانیث معنوی دونوں۔ ترکیب اجماع آگے بات آ رہی، پیچھے بڑھے نا۔ ترکیب ہے، اجماع ہے، اور ترکیب میں کہاں دکھ رہا ہے؟ ہاں، ترکیب ہے، اجماع اور الف نون زائدتان اور تانیث۔ معرفہ متعلمیت والی کنڈیشن ہے، ان کے اندر کیا علمیت شرط ہے؟ لکھا ہوگا نا، سب میں اٹھا کے دیکھیے، چلو دیکھو آپ کیا لکھا ہے۔ تانیث میں لکھا ہے تانیث بتا شرطہ العالمیہ، اجماع میں آئی ہے شرطها ان تکون عالمیہ، معرفہ میں کیا ہے؟ شرطها ان تکون عالمیہ، اور وزن فعل میں آئی ہے کیا ہے؟ اس میں الف نون زائدتان کے اندر، ترکیب میں بھی وہی ہے شرطہ العالمیہ۔ الف نون زائدتان میں کیا ہے؟
چلے اب دیکھیں یہاں سے وہی اس کے بارے میں بتانے جانے تو پتہ چل گیا نا. نکرہ سے مراد کیا ہے؟ نکرہ ابہامی ہے، حقیقی نہیں ہے. ورنہ نکرہ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی غیر معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو. لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ عالمیت ہے لیکن ہم اس کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں. اس کے اندر ابہامیت والی کیفیت کو کیا کر رہے ہیں؟ تسلیم کر لے رہے ہیں کہ اس میں کچھ ابہام ہے. علم ہو تو وہ تو معرفہ کی قسم ہے. اچھا آگے بتا رہے ہیں لما تبین من انها لا تجامع مؤثرة الا ما هي شرط فيه. لما تبین سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اسباب منع صرف کے بیان سے یہ بات ظاہر ہوئی. ہاں کے ضمیر کا مرجع کون ہے بیٹا؟ علمیہ ہے. کہ علمیت وہیں مؤثر ہو کر پائی جاتی ہے. جامع ہوتی ہے یعنی موجود ہوتی ہے، ملتی ہے، جس میں کیا ہے وہ علمیت شرط ہے. الا ما هي شرط فيه نفی و نفین اثبات. یہ چیز ناجائز نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ جائز ہے بھائی. کیا ہے؟ لا تجامع جامع نہیں ہوتی ہے، مطلب مؤثر ہو کر کے موجود نہیں ہوتی ہے. الا مگر اس میں جس میں کیا ہے؟ شرط ہے. کیا ہو جائے گا ترجمہ؟ اس بات والا ہوگا نا، تاکیدی معنی ہوگا. یعنی عالمیت وہیں مؤثر ہو کر پائی جاتی ہے جس میں کیا ہو؟ شرط ہو. سوائے عدل اور وزن فعل کے. اس میں اگرچہ عالمیت شرط نہیں ہے لیکن تب بھی کیا ہے؟ عدل کے اندر عالمیت کام اور کارگر کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے. جیسے عمر کیا ہے؟ عدل ہے. عدل کیا ہے؟ حقیقی تقدیری ہے. تقدیری ہے. کیا ہے اس کے منع صرف کے اسباب میں سے کیا ہے؟ معرفہ اور علم ہے. کچھ الٹا ہو گیا. عدل اور علم کی بات ہے نا. معرفہ کی ایک خاص قسم بیٹا علم لینا. ٹھیک ہے ہو گیا. وزن فعل میں کیا ہے؟ جس سے کیا ہے؟ امر ہے. امر ہے وزن فعل. بتاؤ اس میں کیا صورت حال ہے؟ وصف اور علم کی کنڈیشن موجود ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں تو وزن فعل کے اندر ذرا بتائیے. علمیت شرط ہے نہیں ہے نا، اور عدل میں شرط ہے کیا؟ نہیں ہے. تو جہاں علمیت شرط کے اعتبار سے پائی جاتی ہے وہ کتنے ہیں؟ 5 بن رہے ہیں. اور جس میں شرط ہو کر نہیں جو ہی پائی جاتی ہے وہ کون ہے؟ 2 ہے. عدل اور وزن فعل. آگے ایک عبارت پیش کر رہے ہیں وہما متضادان. اس کے انہوں نے کیوں پیش کی؟ ایک سوال کا جواب ہے. وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کہیں کہیں کیا ہو جائے، کوئی ایسا منع صرف نظر آ جائے غیر منصرف جس میں کیا ہو جائے 2 سبب کے علاوہ اور بھی کچھ اسباب پا لیے جائیں. مثال کے طور پر سے کیا ہو؟ عدل بھی ہو، عالم بھی ہو اور کچھ اور بھی ہو جائے. تو وہاں اگر آپ نے عالمیت کو زائل بھی کر دیا تب بھی کیا ہے؟ 2 سبب تو پائے جائیں گے. تو وہاں سے اس کا جواب یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ وزن فعل اور کون ہے؟ عدل. یہ دونوں کے دونوں کسی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ عدل کے اوزان کتنے ہیں؟ عدل کے اوزان 6 ہیں. ان اوزان میں سے کوئی ایسا وزن ہے جو فعل میں بھی پایا جاتا ہو؟ ایسا کچھ ہے؟ مفعول کا وزن ہے فعل میں کیا نہیں پایا جا رہا ہے. اور کچھ ہے؟ امثلہ والا وزن ہے، ثلاث والا وزن ہے جی، کچھ ہے نہیں ہے نا. تو عدل کے اوزان مخصوص ہیں، وہ 6 ہیں. ان 6 اوزان میں سے کوئی بھی وزن ایسا نہیں جو فعل میں کیا ہو؟ پایا جائے. اسی لیے کہا ہما متضادان. یہ دونوں کیا ہیں؟ متضاد. ایک ساتھ میں یہ جمع نہیں ہو سکتے. کہاں کھول دیا کے بعد چلیں عدل اور وزن فعل. جی عدل اور وزن فعل یہ دونوں کے دونوں جمع نہیں سکتے ہیں. چلیں آگے اس کے بعد نتیجہ لکھتے ہیں. فلا یکون معها الا احدهما. معها میں ہا کے ضمیر کے مرجع کون ہے؟ وہی دونوں. معها ہما نہیں ہے. کیا لکھا؟ فلا یکون معها الا احدهما. تو عالمیت کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی پایا جائے گا. علم یا عدل، علم یا وزن فعل. ایسا نہیں ہے کہ کیا ہو جائے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی جگہ مقام ایسا ممکن ہے جہاں 3 طرح کی کیا اسباب پیدا ہو جائیں، علم بھی ہو، وزن فعل بھی ہو اور عدل بھی ہو. اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدل کے اوزان اور وزن فعل کے جو اوزان ہو گئے یہ سب کے ساتھ کیا ہے؟ جدا گانا ہے، تضاد ہیں. تضاد کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. وہی اسی کا رد انہوں نے کیا ہے.
کہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ جمع ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو جب بھی علم کے ساتھ موجود ہوگا ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، علم ہوگا یا پھر عدل، علم ہوگا یا پھر وزن فعل. ایسا نہیں کہ اس میں علم بھی ہو عدل بھی اور سوال تھا کہ تینوں کے تینوں کسی ایک میں جمع ہو جائیں، علمیت زائل کر دی جائے، تب بھی دو سبب پائے جائیں گے. کون کون؟ وزن فعل اور عدل. تو کلمہ کو غیر مصرف پڑھا جانا چاہیے تھا. تو کہا کہ یہ آپ کا خام خیال ہے، آپ کی یہ خام خیالی ہے، کھچڑی پکانا ہے، ایسا کچھ خارج میں موجود نہیں ہے. بات یہاں تک مکمل ہو گئی. اب جا کے دیکھیں کیا بات عرض کرنا ہے. تو جن اسماء کے اندر اسباب منع صرف کے اندر کیا ہے؟ علمیت شرط ہے. اب اس کے بارے میں تفصیل دیکھیں. فَإِذَا نُكِّرَ بَقِيَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ عَلَى سَبَبٍ واحد. عبارت بہت مختصر ہے، توجہ کے ساتھ میں. پس اگر وہ اسماء یہ اسباب منع صرف جس میں کیا علمیت، جن میں علمیت کیا ہے؟ شرط ہے، یا جن میں علمیت بغیر شرط کے پائی جا رہی ہے، ان ساروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جب ان کو نکرہ کر دیا جائے اس میں کیا ہو جائے گا؟ بغیر سبب کے کیا ہوگا بھیا؟ موجود ہوگا. مثال کیا لے لیا آپ نے عجمہ کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ شرط ان تکون عالمیہ. ٹھیک ہے. اب عالمیت آپ اگر ظاہر کر دیں گے تب بیچارہ عجمہ کچھ کام آئے گا؟ اذا فات الشرط فات المشروط. تو جہاں جہاں شرط ہے عالمیت اس کو جب نکرہ بنائیں گے آپ تو وہاں وہ جو سبب بننے والا ہے اس کے اندر کوئی سبب ہی موجود نہیں ہوگا. ترکیب کی کیا شرط کیا ہے؟ علمیہ. آپ اس کو علم سے ہٹا دیا تو کیا ہوگا؟ کسی کام کا رہا ہو بغیر سبب کی وہ کیا ترکیب باقی ہے. یہ تو ہوا. لیکن ایک مسئلہ بتائیے جہاں عدل ہے اور وزن فعل ہے، اگر اس میں سے آپ نے کیا کر دیا؟ جیسے عمر ہے، عمر میں کیا ہے؟ عدل بھی ہے اور کیا ہے؟ علم ہے نا. آپ اس کو علم سے نکال دو، آپ بچا کیا اس کے اندر؟ عدل بچا کہ نہیں بچا؟ ایک سبب ہے کہ نہیں؟ تو جہاں علمیت شرط ہے اس کو نکرہ کریں گے تو اس میں کوئی بھی سبب موجود نہیں ہوگا. لیکن جہاں علمیت شرط نہیں ہے لیکن وہ علمیت پائی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وزن فعل اور عدل ہے. ان میں اگر نکرہ کریں گے تو وہ نکارت کی بنیاد پر علمیت تو زائل، لیکن تب بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر ایک سبب موجود ہے، وہ کیا ہے؟ عدل ہے اور وزن فعل ہے. احمد آپ نے کسی کا نام تھا احمد، وہ یہ احمد یہاں پہ احمد نام ہے کہ نہیں؟ امام اہل سنت احمد رضا آپ نے کیا کر دیا؟ نکرہ بنا دیا. تو علمیت زائل بچا کیا اس میں بھیا؟ وزن فعل. تب بھی تھا کہ نہیں ہے؟ چلیں یہاں آگے ایک بہت نفیس گفتگو آ رہی ہے. ہاں چھوڑ دے رہا ہوں کیا پوچھنا ہے؟ نہیں بیٹا کیوں کہے غیر منصرف کے لیے دو سبب تو چاہیے نا. ایک سبب ایسا ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہو. تو جس میں علمیت شرط ہے وہ ان میں سے کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہو. وما یقوم مقامہما الفا التانیث والجمع. والجمع سے مراد ترجمہ. پیچھے کی بات آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے کہا تھا کہ عبارت میں آپ لوگ کیا کر لیجیے، بھول جائیے. احمد میں تانیث کی علامت ہے. ہاں احمد تانیث کا علامت عالمی ہٹا دیں گے تو تب بھی رہے گا غیر منصرف رہے گا نہیں. غیر منصرف کا ایک سبب اس میں موجود ہے. غیر منصرف تو نہیں پڑھا جائے گا نا اس میں، لیکن اسباب میں سے ایک سبب تو ہے نا اس کے اندر. پڑھے جائیں گے سبھی کے سبھی کیا منصرف رہیں گے. غیر منصرف کا اسباب ہی نہیں موجود تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ غیر منصرف پڑھنے کے لیے اسباب چاہیے، سمپل بات ہے. جب نہیں ہے تو کیا پڑھنا ان کو؟ صحیح پڑھنا بھیا. لیکن کہہ رہے ہیں جس میں علمیت شرط ہے اس میں نکارت لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ مکمل ہی زائل. جس میں علمیت شرط نہیں لیکن علمیت پائی جا رہی وہ دو ہی ہے نا، وزن فعل اور. بہت تکرار ہوئی بڑے جلدی سے سمجھا کریے. خالی ذہن کا آئے نا دماغ خراب ہوتا ہے. خالی ذہن ہو کے بیٹھتے نا آپ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ آپ ہدایت میں پڑھ کے آتے ہیں نا بڑے چٹکیوں میں سمجھتے ہیں. یہ پوری بات تفصیل سے ہدایت میں کیا ہے سمجھا دی گئی ہے. یہ موقوف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. قد انتہت الساعہ. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. مجھے پسند نہیں بڑا زیادہ وقت لو آپ لوگوں کا دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے. جب پڑھتا تھا اس وقت بھی مجھے پسند ہے. سب پڑھاتے رہتے تھے تو میں ادھر دیکھتے رہتا. جلدی چھوڑیے ٹائم ہو گیا. سر میں کہوں ٹائم ٹو ٹائم پڑھنا. حفظ میں بھی نہیں پڑھا ٹائم ٹو ٹائم. تو 11:30 تک جبرن پڑھنا پڑتا تھا ورنہ میری بس چلے تو میں بولا بس